جی بالکل، جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن پشاور تشریف لائے اور ممبر بنو ممبرشپ کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراہیم صاحب نے اور حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کارکنان سے خطاب کیا اور کہا کہ جب تک اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ ممبر سازی مہم کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ جماعت اسلامی پاکستان خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑی تحریک ہے انشاءاللہ۔ حافظ صاحب، آپ نے جس مہم کا آغاز کیا ہے، میں اپنے رفقا کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کی یہ دعوت، جماعت کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، عدل و انصاف کے نظام کے قیام کی دعوت، ظلم اور فساد اور اس وقت چوری چکاری اور حکمرانوں کی ڈکیتی کی اس نظام کو انشاءاللہ اس ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے ہم آپ کے دست و بازو ہیں، اور پشاور کے عوام انشاءاللہ جماعت اسلامی پشاور کے کارکنان گھر گھر دستک دیں گے انشاءاللہ العزیز، فرد فرد تک انشاءاللہ پہنچیں گے، آپ کے پیغام کو اور جماعت کے پیغام کو، اللہ کے دین کے پیغام کو ان تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے یہاں چوک یادگار پہ شاندار محبتوں کے زمزمے بہانے پر، عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے پر اور ایک برادرانہ تعلق کو سوار کرنے پر آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شاندار استقبال ہمارے قافلے کا کیا، اور یہ محبت انشاءاللہ آپ کے لیے قرض رہے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں تمام چیزیں بالکل ٹھیک چلتی رہی ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بات بالکل یقینی بن گئی ہے کہ پاکستان پر جو 77 سال سے حکمران طبقہ حکومت کر رہا ہے، مسلط ہے، چاہے وہ اس کا تعلق فوجی ڈکٹیٹروں سے ہو، چاہے وہ جاگیردار اور وڈیرے اور خان اور سردار ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والے پولیٹیشن ہوں یا عدلیہ کے ججز ہوں، یہ جتنا بھی حوالے ہیں جن پر پوری ریاست اور حکومت کا ڈھانچہ چل رہا ہوتا ہے، یہ سارے لوگ 77 سال سے حکمران ہیں۔ یہ بہت پڑھے لکھے، یہ بہت اپنے آپ کو باشعور سمجھنے والے لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خاندانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پاکستان میں سب سے بہتر تعلیم، سب سے بہتر صحت کی سہولت اور ساری مراحت ان کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس طبقے نے 77 سال میں پاکستان میں پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، تعمیر و ترقی کے بجائے تنزلی کا سفر طے کیا ہے، معیشت آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف آئی ہے، بدامنی کا ہر طرف راج ہے، اور اس طبقے نے عوام کو تقسیم بھی کیا ہے۔ اسی طبقے نے ہمیں قوموں اور برادری اور ذاتوں اور فرقوں اور مسلکوں میں بانٹ دیا، عوام آپس میں لڑتے رہے اور یہ طبقہ حکمرانی کرتا رہے، اس کی کوئی قوم نہیں، اس کا کوئی مسلک نہیں، یہ سب اوپر سے کھٹے ہیں، اور جو عوام ہے وہ آپس میں زندہ باد مرد آباد کرتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ لہٰذا پہلی بات یہی ہے کہ اب پاکستان کے عوام کو ایک جنرل لیڈرشپ میں اس پورے حکمران طبقے کو خیر بات کہنا ہوگا، اور یہ طبقہ جو ناکام ہو چکا ہے پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ یہ ناکام ترین لوگ ہیں، جو پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ انصاف کا، اسلام معیشت ہے، اسلام تجارت ہے، اسلام قانون ہے، اور اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کا دین قائم کریں، یہ نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، یہ ناانصافی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، بجائے اس کے آپ کی معیشت کو اگر تباہ کیا ہے، یہاں بدامنی پھیلائی ہے، یہاں لوگوں کو تقسیم کیا ہے، اس چھوٹے سے طبقے کی وجہ سے 25 کروڑ انسان اس کے مستقبل سے مایوس ہوں، یہ اس چھوٹے سے طبقے کی کامیابی ہے۔ قومی خزانے سے پھر کہتے ہو کہ ہم بجلی کا بل دیتے ہیں، ان کا پیٹرول فری، ان کی بجلی فری، ان کی گاڑیاں بڑی، تمہاری اپنی ذاتی گاڑی ہے، تم 10,000 سی سی کی گاڑی میں بیٹھو، لیکن جب تم سرکار کی گاڑی استعمال کرو گے تو تمہیں چھوٹی گاڑی استعمال کرنی پڑے گی اور قوم کا خزانہ بچانا پڑے گا۔ یہ کام عوامی دباؤ کے ذریعے سے ان سے کروائیں گے، یہ اپنی عیاشیاں ایسا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک قوت بنتے ہیں، اس کی ہم ممبرشپ مہم چلا رہے ہیں، ابھی تو کوئی انتخاب نہیں آ رہا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک عوامی قوت بنے
اور عوام کا حق حاصل کرنے کی اس تحریک کا حصہ بنے. میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی فرد بھی ایسا یہاں نہ ہو جو آج یہ ممبرشپ فارم نہ ہو. سب کو بھرنا چاہیے, سب کو طاقت بننی چاہیے. ہم انشاءاللہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. ایک انتشار اختلاف نظر آتا ہے, اس میں سب کو اپنے رویوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے. فوج کو اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ معاملات مزید بگاڑ کی طرف نہ جائیں. پولیٹیکل فورسز ساری اپنی اختلافات کے باوجود اگر اس مسئلے پر, امن کے مسئلے پر ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد یہ انتشار مزید بڑھتا چلا جائے گا. اگر آپ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے تو جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے کہ ہم سب کو ساتھ بٹھائیں.